السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے آنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پورا سننا ضرور۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگ رہا ہے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور بتائیے گا۔ چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ ایک بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس کی ہیبت کے قصے سارے ملک میں مشہور تھے۔ لوگ اس بادشاہ سے نفرت کرتے تھے اور اس کا نام آتے ہی کانپنے لگتے تھے۔ ایک دن جانے کیا ہو گیا، بادشاہ نے سارے شہر کو مدعو کیا، جمع کیا کہ ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا، میں آپ کا شہنشاہ آج آپ ساری رعایا کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی اور سختی نہیں کروں گا، اور میری عادت صرف شفقت اور نرمی ہوگی، اور تاریخ کے پنوں میں میرا نام سب سے نرم دل بادشاہوں میں شمار کیا جائے گا۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ شاید بادشاہ سٹیا گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں۔ خیر، سب نے سوچا بس ایسے ہی بول رہا ہوگا، وقت بتائے گا یہ بدلا ہے کہ نہیں۔ بادشاہ دراصل بالکل بدل گیا تھا اور ساری عوام اس سے نہایت خوش اور مطمئن تھی۔ کئی مہینے بادشاہ اسی طرح رہا، وزیر سے صبر نہ ہوا اور ایک دن ہمت کر کے بادشاہ سے پوچھنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، آخر کس وجہ سے آپ کا دل بدل گیا؟ بادشاہ نے اپنی آپ بیتی سنائی اور وہ ایک ایسا واقعہ سنایا جس واقعے نے اس کے دل کو بدل دیا تھا۔ میں یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ یو ٹرن کا موقع دیا جاتا ہے۔ چاہے وہ زندگی کی کسی فیلڈ میں ہو، اسے یو ٹرن کا چانس ملتا ہے، وہ یو ٹرن لے لے گا تو اس کی زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہو، ہدایت کا یو ٹرن، توبہ کا یو ٹرن، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، بزنس میں لاس سے پروفٹ کی طرف یو ٹرن، اور پریشانیوں سے راحتوں کی طرف یو ٹرن۔ ایک ایسا کام کرنا پڑتا ہے جس کے کرنے سے زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک مشکل برداشت کرنی پڑتی ہے، ایک عادت چھوڑنی پڑتی ہے جس سے انسان یو ٹرن حاصل کر لیتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ خیر، بادشاہ نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا کہ میری نظر ایک لومڑی پر پڑی۔ وہ بیچاری بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتا لگا ہوا تھا۔ لومڑی کو اپنا بل نظر آیا اور وہ اس میں چھلانگ لگا رہی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے اس پر مارا۔ اتنی زور سے مارا کہ لومڑی نے پوری جان لگائی اور اپنی معذور ٹانگ گھسیٹ کر بل میں گھس گئی۔ اس کتے نے بیچاری لومڑی کو معذور کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں گاؤں میں پہنچا تو دیکھا کہ وہی خونخوار کتا ایک آدمی پر پھونکے جا رہا تھا۔ اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کھینچ کر ایک بھاری سا پتھر بیچارے کو مارا۔ کتا خود بھی اسی طرح ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہے کہ اسی آدمی کو ایک گھوڑے نے دولتی ماری اور اس کی بھی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب آگے سنیں کیا ہوتا ہے۔ گھوڑا بھاگ رہا تھا اور آگے جا کر ایک گڑھے میں گر گیا۔ اتنا دیکھ کر ہی میری حالت غیر ہو گئی۔ میں نے سوچا میں اتنا ظالم ہوں، ہر ایک پر حکم چلاتا ہوں، ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، غریبوں کے اوپر میں ستم ڈھاتا ہوں، پریشانیاں اور مصیبتیں انسانوں کی زندگی میں پیدا کرنا میرا کام ہے، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو میرا خالق میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میں اس کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو ایک ہی ترکیب مجھے سمجھ میں آئی، کیوں نہ میں اپنی رعایا کے ساتھ اچھا ہو جاؤں تاکہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو۔ بس اتنی سی بات تھی اور کچھ نہیں، میرا دل بدل گیا۔ میں نے کہا تھا نا یو ٹرن، دل بدل گیا بادشاہ کا، زندگی بدل گئی۔ وزیر ایک عیار اور مکار آدمی تھا۔ بادشاہ کی کہانی سن کر بھی اس کا دل نہیں پسیجا۔ بے حس آدمی ادھر سے اٹھا
اور دل میں سوچا کہ بادشاہ پاگل ہو گیا ہے، یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت ہتھیا لوں۔ ایسی غلیظ سوچ ابھی اس کے دماغ کی دہلیز پر ہی تھی کہ خالق کا نظام کام میں جٹ گیا اور گھٹیا وزیر دھڑام سے سیڑھیوں سے گرا اور اس کی گردن ٹکڑے ہو گئی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دوستو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ واقعہ سن کر آپ بڑی اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ نے اس دنیا کے نظام کو کیسے بنایا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ دنیا ہی میں جو انسان کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، مثل بڑی مشہور ہے کہ وہ خود بھی گڑھے میں گر جاتا ہے۔ دنیا میں سکون سے رہنے کا، خوش رہنے کا جو بہترین فارمولا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویشنل فارمولا، جو آپ کے مائنڈ کو ریفریش کر دے، جو آپ کے دل کو خوش کر دے، جو آپ کے وجود پر خوشی کی لہریں دوڑا دے، یہ موٹیویشنل فارمولا میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو خوشی دینا شروع کر دیں، وہ ریٹرن میں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ خوشی کا فارمولا دوسروں کی خوشیاں چھین کر خوشی لینا نہیں ہے۔ خوشی کا اصل فارمولا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو خوشیاں دیں، ہمیں وہ خوشیاں ملے گی۔ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے اس دنیا کے نظام کو ایسے بنا دیا ہے کہ ہم جو عمل دوسروں کے ساتھ کریں گے وہ ریٹرن میں ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں تو اجر ملے گا ہی ملے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کے دکھ میں شریک ہو کر اس کا دل ہلکا کرو گے تو آپ کا بھی دل کوئی ہلکا کرے گا۔ اگر آپ کسی کے غم کو دور کرنے کا انتظام کرو گے تو آپ کا بھی غم کوئی دور کرے گا۔ اگر آپ کسی کے چہرے پر مسکان لانے کی کوشش کرو گے تو اللہ آپ کے لیے بھی کسی چہرے پر مسکان لانے والے کو پیدا کرے گا۔ اگر آپ دوسروں کے آنسوؤں کو پوچھو گے تو آپ کے بھی آنسو پوچھنے والا اللہ کسی کو پیدا کر دے گا۔ اگر آپ کسی کی کیئرنگ کرو گے تو آپ کی کیئرنگ کرنے والا بھی کوئی اللہ پیدا کر دے گا۔ یہ نظام ہے دنیا کا۔ یہ موٹیویشنل فارمولا ہے خوشی کا۔ یہ وہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تکلیف دے کر ہمیں خوشی ملے گی، دوسروں کا ہڑپ کر ہم حاصل کریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط فارمولا ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ یہ راستہ منزل کو نہیں پہنچاتا، یہ گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ آج سے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کر لیجئے، جو نعمت آپ کو چاہیے، جو خوشی آپ کو چاہیے، جس لائن سے آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہو، آپ دوسروں کو خوش کرنا شروع کر دو، آپ کو اللہ خوش کرے گا۔ آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچئے، اللہ آپ کا اچھا کریں گے۔ آپ دوسروں کو سکھ دینے کا، راحت دینے کا، چین دینے کا، اطمینان دینے کا آپ ارادہ کر لیجئے، خود آپ کو وہ ملے گا۔ اور دوسروں کو مصیبت سے بچانا شروع کر دیجئے، آپ بھی مصیبت سے بچیں گے، میں بھی مصیبت سے بچوں گا۔ دوستو اور ساتھیوں، آج کا یہ موٹیویشنل ویڈیو اور موٹیویشنل اسٹوری آپ کو کیسی لگی اور آپ کو اس سے کیا سبق ملا، کمنٹ کے ذریعے سے بتانا ضرور۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا، ہمیں آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی، کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔